نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو تحویل قبلہ کا مسئلہ سب سے پہلے اس پارے کے اندر بیان ہوا۔ دوسرا پارہ سیکول الصفحاء، اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ مدینہ سے ہجرت، جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، 16-17 ماہ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس پر یہود، منافق اور مشرکین نے اعتراضات کیے کہ پہلا قبلہ درست تھا تو پھر کیوں اس کی طرف درست تھا تو کیوں اس کو بدلا گیا، اگر درست نہیں تھا تو پھر اتنی دیر تک اس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان کے سارے احمقانہ سوال ہیں، اعتراضات ہیں۔ اللہ نے خود اس کی علت بیان کی کہ وجہ یہ تھی لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اس میں نبی کی شان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء، بار بار خواہش کرتے، شان مصطفیٰ بھی ہے اور صحابہ کے اس کے اندر امتحان بھی ہے لوگوں کا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے اندر کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نے تمہاری 16-17 ماہ کی جو نمازیں ہیں اللہ نے ضائع نہیں کی، وہ محفوظ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکیاں ضائع نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے پیج صفحے کے اوپر بعثت نبوی کے مقاصد بیان کیے کہ اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ تلاوت آیات کرتے ہیں، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے رسولوں کو بھیجنے کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں مصائب کے وقت نماز اور صبر کی تلقین کی ہے۔ جب ایمان والو تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہو تو تم مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر فرمایا نماز پڑھو اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ علم کو، حق کو چھپاتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں جو لوگ کتمان حق کے مرتکب ہوتے ہیں، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قصاص لینے کے اندر لوگوں زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب، لوگوں کی سانس لینے کے اندر زندگی ہے، قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی کا تحفظ ہے۔ اگر قاتل کو اس کی سزا کا یقین ہو جائے کہ مجھے یقیناً سزا ملے گی قتل کے بعد، تو قاتل ڈر جائے گا، وہ قتل نہیں کرے گا۔ جب وہ قتل نہیں کرے گا تو مقتول کی زندگی بھی بچ جائے گی، قاتل کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ انتقام لینے میں، بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے روزے کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی تاریخ بیان کی۔ لوگوں تمام شرائع جتنی بھی سابقہ نبوتیں پیغمبر گزرے ہیں، سبھی کی شریعتوں کے اندر روزے کو اللہ نے فرض کیا۔ اس کا مقصد تم اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، ہر گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا جو ہے فلسفہ، روزے کا خلاصہ ہے کہ لوگوں متقی، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد روزے کی تعریف کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ہر قسم کے لغویات و فضولیات سے اپنے آپ کو، زبان کو روک لینا ہی یہ روزے کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی قرآن کی آیت ہے، اس کے ضمن میں بہت سے مختلف مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت نمبر 180 ہے۔ اس کے اندر پہلے اصول یہ تھا کہ والدین صرف اور صرف اپنے وصیت جو ہوتی والدین کے لیے کی جاتی یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کی جاتی۔ جس وقت سورہ نساء نازل ہوئی اس کے اندر فرمایا للرجال نصیب وللنساء نصیب، جس طرح مردوں کے لیے وراثت سے حصہ ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے، بچیوں بیٹیوں کے لیے بھی وراثت سے حصہ ہوتا ہے۔
اب پھر اس صورت نساء کے نازل ہونے کے بعد پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 180 والا حکم یہ منسوخ کر دیا گیا، جو پہلے تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے، جس طرح بیٹے کے لیے وراثت ہے، اس طرح بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی وراثت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو آگے پھر جہاد کا مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں جو فتنہ فساد ہے، صرف اور صرف وہ فتنہ فساد جہاد کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے، فتنے کی سرگوبی صرف جہاد سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت بیان فرمایا کہ لوگوں ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، جوا شراب اس سے بچو تم۔ یہ شراب کی حرمت کا سب سے پہلا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا حکم سورہ نساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پھر تیسرا حکم 7ویں پارے کے پہلے پیج کی آخری لائن کے اندر ہے، جب وہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر شراب پینے سے، بیچنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم مسئلہ مشرکین سے نکاح، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، لوگوں مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ اگر تمہیں مشرکہ عورت اچھی بھی لگے تو پھر بھی تم اس سے نکاح نہ کرو، تم نہ لڑکا کسی مشرکہ لڑکی سے، نہ کوئی مومنہ لڑکی کسی مشرک لڑکے سے جا سے نکاح کرے، یہ حرام ہے، اللہ نے اسے منع فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خانگی جو مسائل ہیں، خواتین کے مسائل، جو ازدواجی زندگیوں سے متعلق مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 221 سے 242 تک یہ مسائل بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ نکاح کا بیان ہو گیا کہ مشرک سے بدعقیدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا۔ پھر فرمایا کہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا کہ جب آپ کی بیویاں حیض کے ایام میں ہوں تو ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ بیان ہوا، لغو قسمیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہر بندے بات پر بعض بندے کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی قسم ہے، تو بعض بندے بار قسمیں اٹھاتے ہیں تو یہ لغو قسم ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربع، یہاں سے مسئلہ ایلا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ نے بیوی سے غصہ کیا ہے یا آپ کی ناراضگی ہوئی ہے تو قطع طلاق کی انتہا جو ہے وہ 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ کے بعد آپ بیوی سے تعلقات توڑ نہیں سکتے، 4 ماہ کے بعد آپ یا تو رجوع کریں یا طلاق لیں، جان چھوڑیں ایک دوسرے کی۔ 4 ماہ سے زیادہ میاں بیوی اپنے تعلقات جو ہے 4 ماہ تک بند رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں جا سکتے۔ اب کئی میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی سال نہیں بولتے، اس سے بہتر وہ طلاق لے کے اپنے زندگی علیحدہ کر کے گزاریں۔ تو یہ مسئلہ ایلا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مطلقہ عورت کی عدت کے بارے میں بیان کیا، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت 3 ماہ ہے، 3 ماہ کے اندر خامد رجوع کر لے تو اس کا سابقہ نکاح چل جائے گا، اگر 3 ماہ کے بعد رجوع کرے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح حاملہ کی عدت بیان کی گئی، حاملہ کی جو عدت ہوتی ہے وضع حمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد طلاق کا مسئلہ بیان کیا، الطلاق مرتان، لوگوں طلاق رجی جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ نے طلاق دی ہے تو اب 90 دن کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے پھر بھی تو 90 دن کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، صاحب کا نکاح چل جائے گا۔ اگر نکاح 90 دن گزار دیتے ہیں، عدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نئے نکاح کے ساتھ آپ تعلقات بحال کر سکتے ہیں اس بیوی کے ساتھ۔ یہ 2 طلاقوں کے اندر ہے، جب تیسری طلاق دے دیں گے تو پھر آپ کا رجوع کا حق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تفصیلی احکام آپ ہمارے اسی چینل کے اوپر اس کی پلے لسٹ کھول کے نکاح طلاق کے مسائل، اس میں یا ساری طلاق کی تفسیر آپ ہمارے اسی چینل پر آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد مروجہ حلالہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیسری طلاق ہو جائے تو عورت جا کے اور خاوند سے نکاح کرے، پکا نکاح کرے، عارضی 1-2 دن والا نکاح نہ کرے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ سے حلالہ ثابت کر لیا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 200 جو ہے 30-31 کے اندر کیا فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، عدت ختم ہونے کے بعد جو ہے نکاح جدید کی دلیل بیان کی گئی ہے
اس آیت کے اندر اگر 3 ماہ کے اندر خاوند رجوع نہیں کرتا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ نئے نکاح سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں بخاری شریف کے اندر اس آیت کا پس منظر موجود ہے، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ کا پس منظر بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کا شان نزول یہ کہہ لیں۔ معقل بن یسار صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی بہن جو تھی جمیلہ، ان کو ان کے خامد نے عدی نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، رجوع نہ کیا، نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر انہوں نے کئی بار نکاح کرنے کا کہا کہ مجھے اپنی بہن سے نکاح کرنے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی اپنی بہن کا دوبارہ اس بندے کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ تو جب قسم اٹھے تو اللہ نے یہ قرآن نازل کر، تم کون ہوتے ہو قسمیں اٹھانے والے؟ جب اللہ نے حق دیا ہے، 3 جو ہے طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جانے کے بعد خامد سابقہ بیوی سے نئے نکاح سے رجوع کر سکتا ہے، تم کیوں منع کرتے ہو؟ فلا تعزلون، ان کو مت منع کرو۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ مدت رضال فرمایا کہ حولین کاملین، مدت جو ہے دودھ پلانے کی 2 سال ہے، 2.5 سال نہیں، قرآن کہتا ہے 2 سال۔ اس کے بعد جو ہے بیوہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے کہ 4 اشہر و 10، کہ وہ 4 ماہ 10 دن اپنے خامند کی عدت گزارے گی۔ اس کے بعد ولا جناح علیکم فیما عرضتم من خطبۃ النساء، تو اس آیت کے اندر فرمایا کہ دوران عدت آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام واضح لفظوں میں نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ عدت والی عورت کو جا کے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، یہ غلط مسئلہ ہے، شریعت نے اس سے منع کی۔ ہاں اشارہ کنایہ میں چھپے دبے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک اچھی عورت کے ساتھ نکاح کی تلاش میں ہوں، اللہ کرے مجھے کوئی اچھی عورت مل جائے، تو آپ اس طرح چھپا کر جو ہے چھپے لفظوں میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن واضح لفظوں میں نہیں کہہ سکتے۔ اگر دوران عدت کوئی بندہ نکاح کر لے تو دوران عدت نکاح کا گناہ ہے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ملکوں کے اندر کیس بنائے گئے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ عدت کے دوران نکاح کیا، تو اس کی سزا کوئی جیل میں بند کرنا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکاح ہوا تو آپ نے دونوں کو علیحدہ کر دیا بس، اور کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اگر ایک عورت کا نکاح ہو جائے لیکن خلوت صحیحہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تو حق مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، تو عورت کو طلاق ہو گئی۔ عورت ادھر سے نکاح ٹوٹ گیا، آگے جائے نکاح کرے، اس کو آدھا حق مہر دے دو۔ اگر عورت کا نکاح ہوا تھا لیکن خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی، لیکن پھر آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے اس کو روانہ کر سکتے ہیں۔ نکاح طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ نے پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ نکاح طلاق کے مسئلے میں پڑھ کے کہیں نمازیں نہ بھلا دینا۔ اور آخر کے اندر طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام تھا شمعون یا سموئیل، شمعون پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے ان سے لوگوں نے کہا ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں، تو حضرت شمعون علیہ السلام نے لوگوں کے لیے ان کا ایک بادشاہ مقرر کیا جن کا نام طالوت تھا۔ طالوت کی جو بیٹی تھی حضرت داؤد پیغمبر کے گھر میں تھی، تو طالوت اور حضرت داؤد نے مل کر جالوت کے ساتھ جنگ کی تھی۔ اچھا، اس کا پس منظر واقعے کا یہ ہے کہ جب حضرت شمعون پیغمبر نے لوگوں کا امیر مقرر کیا کن کو، یہ طالوت کو، طالوت علیہ السلام کو جب انہوں نے امیر مقرر کیا لوگوں کا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو غریب ہے، ہم غریب کو کیسے امیر بنا لیں؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، نہ اس کے پاس مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، ہم ایک غریب کو اپنا امیر اپنا مقرر کیسے کر لیں؟ تو حضرت شمعون نے فرمایا اے لوگو، مالداری دولت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ طالوت ایک جرت مند اور ایک دلیر جو ہے کمانڈر ہے، ایک تمہارا لیڈر قائد میں نے مقرر کیا ہے، ایماندار بندہ ہے یہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے سسر ہیں یہ، اگرچہ مال نہیں ہے، غریب ہیں، ایمان سے تو جو ہے مالا مال ہے، تو مالداری یا کم مال زیادہ مال یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو یہ تمہارا امیر ہے۔ تو حضرت شمعون پیغمبر نے ان کو امیر بنایا، حضرت طالوت کو اور حضرت داؤد، یہ دونوں مل کر انہوں نے جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، ان کو دونوں نے مل کے قتل کیا تھا۔ تو
تو یہ چند ایک مسائل جو ہیں اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔